السلام علیکم ناظرین محبت کو چیک کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن دو طریقے میں نے چوز کیے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں دو طریقے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ صابر چودھری کی ڈائری سے میں نے لیا ہے۔ صابر چودھری کو آپ جانتے ہوں گے، جو کہ مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ میرا پرسنل لائف ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ سمجھ پائیں گے کہ محبت سچی کیسے ہوتی ہے اور جھوٹی کیسے ہوتی ہے۔ دو طریقے ہیں تو یہ دو طریقے پورے آپ نے سننے ہیں، بڑے آپ کے کام کے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک کہانی لکھتے ہیں صابر چودھری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بڑے آرام سکون کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دروازے پہ ناک ہوئی۔ جو ہی دروازہ میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ آگے میرا ایک دوست کھڑا تھا اور اس کی حالت بڑی خراب تھی۔ ایک تو اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف اس کی ظاہری حالت ایسی ہے بلکہ باطنی طور پہ بھی اندر سے بھی وہ ٹوٹا پڑا ہے۔ تو ایک دم سے مجھے دیکھ کے وہ میرے گلے لپٹ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر روتا رہا، چونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، میں نے اسے روکا نہیں کہ مت رو۔ کافی دیر جب وہ رو چکا تو میں نے اسے کہا کہ اندر آ جاؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جب ڈرائنگ روم میں نے اسے بٹھایا تو وہ دوبارہ رونا شروع ہو گیا۔ خیر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، میں نے کہا ایک دفعہ اس کے اندر کا موسم ٹھیک ہو جائے، خوب اسے برسنے دو، اس کے بعد اس سے پوچھوں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب اس نے خوب رو لیا تو میں نے اس سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھے، اچانک سے تمہیں محبت کیسے ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی، محبت بھی بھلا کوئی بتا کے ہوتی ہے، فرسٹ سائٹ لو بھی تو ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی فرسٹ سائٹ لو کی کوئی اس دنیا میں چیز نہیں ہوتی، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جو ہم ڈائریوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم افسانوں میں پڑھتے ہیں۔ لکھاری کا کیا ہے، جو رائٹر ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں سے دل کیا وہ سٹارٹ لے لیں، جہاں دل کیا اینڈ کر دیا، جہاں دل کیا کہانی ختم کر دی۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، ریئل لائف میں فرسٹ سائٹ لو نہیں ہوتی۔ لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، اس نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے، فلاں کو بھی ہوا تھا، فلاں کو بھی ہوا تھا۔ یوں اس نے کافی ساری دلیلیں دی کہ نہیں محبت ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو یار، اچانک جب بھی آتی ہے وہ مصیبت آتی ہے، کبھی بھی محبت اچانک نہیں آتی۔ محبت جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اچانک ایک دم سے آپ کسی پہ مر مٹیں یا کوئی آپ پہ مر مٹے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار میں نے اسے کہا کہ ہمیشہ تم میری بات مان لیتے ہو تو آج بھی میری بات مان لو، ایک کام کرو، گھر واپس جاؤ اور صدقہ دو۔ اگر تو یہ مصیبت ہوگی تو ٹل جائے گی، لیکن اگر محبت ہوگی تو رہ جائے گی۔ لیکن اگر یہ محبت ہوئی تو میں خود تمہارے ساتھ چل کے جاؤں گا اور اس کا رشتہ مانگوں گا۔ تو یوں وہ میری بات مان گیا اور چلا گیا۔ کچھ دن تو اس نے بالکل بھی مجھ سے رابطہ نہ کیا، لیکن تقریباً 1 مہینے کے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو بڑا خوش تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا تو وہ بولا نہیں، آج تمہارا بھائی تمہیں کھانا کھلائے گا، تم میرے ساتھ باہر چلو۔ تو میں نے اس سے فوراً پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا بنا، اس محبت کا کیا بنا جو تمہیں ہوئی تھی؟ تو کہتا ہے یار چھوڑو، وہ محبت تھی نہیں، وہ تو مصیبت تھی، صدقہ دیا ہے، ٹل گئی ہے۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اچانک محبت ہو جائے، فرسٹ سائٹ لو جس کو کہتے ہیں، تو صدقہ دے کر چیک کر لیا کریں کہ واقعی میں وہ محبت ہے یا مصیبت ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جو آپ نے آزمانا ہے، اور آزما کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دوسرا طریقہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنا پرسنل لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ عرصہ قبل یعنی 2-3 سال قبل میری لائف میں ایک لڑکی آئی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں مانتا تھا ان چیزوں کو، میں نے کہا نہیں یہ ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں مجھے فرسٹ سائٹ آپ سے لو ہو گیا۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا مجھ سے فرسٹ سائٹ لو اس کو ہو گیا، میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، کوئی اتنا خاص میں بندہ بھی نہیں ہوں۔ خیر میں نے اس کی بات کو نہیں قبول کیا۔ تقریباً 6-7 ماہ بلکہ اس سے زیادہ ہی 1-1.5 سال اس نے کوشش کی کہ وہ مجھے بتائے، وہ میرے قریب آئے، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی۔ لیکن آخر کار میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے واقعی میں محبت ہو، چونکہ اس کے گھر والے بھی مجھ سے کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ آپ کا نام لیتی ہے، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، گولیاں کھا لیتی ہے، کبھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، اس طرح کی ڈھیر ساری چیزیں میرے پاس آئیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی محبت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ یوں میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے 2-3 سال کے بعد ہم شادی کر لیں گے، اور اس کا انویٹیشن میں نے قبول کر لیا۔ میں نے کہا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے مان لی بات۔ یوں ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہوئے،
ہماری روز بات چیت ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی، لیکن سٹل میں اسے ایک چیز ریئلائز کراتا رہتا تھا، اتنی شدید والی جو محبت ہے، یہ محبت میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، چونکہ وہ ضرورت سے زیادہ مجھے چاہتی تھی، ضرورت سے زیادہ میری کیئر کرنا، ضرورت سے زیادہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنا، یعنی ہر بات جاننے کی کوشش کرنا، پھر پسند ناپسند ایٹسٹرا۔ لیکن مجھے اس سے ڈاؤٹ ہوتا تھا، شک پڑتا تھا، چونکہ وہ بابے بلے کا شعر مجھے یاد آ جاتا تھا کہ جڑا ہتھوں وت کے پیار کرے اتے پیار نو پیار نہ سمجھی، یہ شعر آ جاتا تھا مائنڈ میں۔ پھر میں سوچتا تھا کہ بابا بلے شاہ نے یہ شعر بولا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں جان ہے نا۔ میں کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑ جاؤ، تم مجھے چھوڑ جاؤ گی، میں بار بار اس کو یہ ریئلائز کراتا رہتا تھا۔ وہ کہتی تھی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے مجھے میرے کہنے پہ ہی ایک بڑا سا وائس میسج لکھ کے بھیجا، جس میں اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے عشق کرتی ہے، میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ یوں میں اس کی محبت پر ایمان لے آیا، اور یوں وقت چلتا رہا۔ ابھی تقریباً 2.5 سال گزرے تھے، 2.5 سے تیسرا سال آنے والا تھا۔ تیسرے سال کے قریب ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کی جو محبت ہے یا اس کا جو نام نہاد عشق ہے، اس میں کمی آنا شروع ہوگی۔ میں اس کو کہتا تھا کہ یہ پہلے والی محبت نہیں رہی، پہلی والی تم نہیں رہی جو پہلے تم اتنے زیادہ باتیں کرتی تھی، اتنی زیادہ کہتی تھی کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، تو اب وہ محبت کہاں گئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں اب بھی وہی ہے، بس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر کرتے کرتے کچھ ہی مہینے گزرے تو وہ بالکل ہی مجھ سے دور ہوگی، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ 3-4 اور بندوں سے بھی بات چیت کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں۔ میں خیر اس بات پہ اس سے غصے بھی ہوا، لیکن ایک دن میں نے اسے کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ مسئلہ کیا ہے، تم تو کہتی تھی کہ تمہیں عشق ہے، محبت ہو گئی ہے، تو یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے ایک دن خدا کی قسم کھا کے کہا، یقین کریں، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے ذرا بھی محبت نہیں۔ وہ دن میں اتنا ہنسا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنس رہا ہوں یا رو رہا ہوں، لیکن میں خوب ہنسا۔ اور آج بھی اس کی جو بھیجی ہوئی وہ آڈیو ہے نا، میرے پاس اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ میں سن کے ہنستا ہوں، اس کے وہ وعدے اور یہ وقت دیکھتا ہوں، اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جو میں نے طریقہ آزمایا اس کی محبت کو سمجھنے کا، وہ بڑا بیسٹ تھا۔ قبول تو میں نے کر لیا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ایک گیپ ضروری ہے، اور گیپ میں نے 2-3 سال کا دیا ہوا تھا کہ ہم فلاں سال شادی کریں گے۔ وہ وقت آنے سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے ہی وہ بندہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ ایون اپنی زبان سے اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم مجھے آپ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ ناظرین یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے کہ مجھے فرسٹ سائٹ ہو گیا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی، تو اس سے تھوڑی سی سپیس کریٹ کریں، یعنی اسے ٹائم دے دیں، اسے کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی محبت کو قبول کیا، ہم اتنے عرصے بعد شادی کریں گے۔ ایکسیپٹ کریں، چونکہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایکسیپٹ کریں، دل میں یہ ضرور رکھیں کہ یہ بندہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے سچی محبت آپ کے ساتھ کرتا ہو، سچا عشق کرتا ہو، تو یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے ایک سپیس کریٹ کرنی ہے، یعنی وقت دے دینا ہے، ٹائم دے دینا ہے کہ اتنے عرصے بعد ہم شادی کریں گے۔ پھر آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چلے گا کہ محبت اس کی جو تھی وہ کچھ مہینوں کے لیے تھی، چونکہ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 18 ماہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو جو محبت ضرورت ہوتی ہے، مطلب پرستی ہوتی ہے، یا لالچ میں آ کے لوگ کرتے ہیں، یا کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کا کوئی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں جس طرح میرے ساتھ ہوا، تو اس وقت آپ سپیس دے کے اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو 2 میں نے آپ کو طریقے بتائے، اور میں نے سٹوری سنا کے آپ کو 2 طریقے بتائے، اس لیے کہ آپ کی لائف آسان ہو۔ چونکہ صابر چودھری صاحب بڑی زبردست بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زخم سینہ ہمیں چاہیے، اور جس کو زخم ملے ہوتے ہیں وہی سینے کے طریقے بتاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 میں نے طریقے آپ کو بتائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے تو آپ صدقہ دے کے چیک کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی محبت کا پیغام لے کے آئے تو اسے ایکسیپٹ کریں اور تھوڑا سا گیپ کریٹ کر لیں، اسے ٹائم دے دیں کہ فلاں ٹائم ہم شادی کریں گے، اتنے عرصے بات کریں گے، اس کی محبت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں طریقے آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ دوسروں تک شیئر کریں گے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی محبت کو چیک کرنے کا طریقہ ہے تو کمنٹ میں مجھے بتائیں، میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد